ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جب ہیرا بھابھی شادی ہو کر ہمارے گھر آئیں تو ہم سب ان کے لیے پریشان رہنے لگے، کیونکہ وہ کسی سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھیں، ہر دم چپ چپ رہتی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ تاہم کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہیرا بھابھی کی طبیعت ہی ایسی ہے، سنجیدہ طبیعت، کام سے کام رکھنا اور فالتو باتیں نہ کرنا، یہی ان کا مزاج تھا۔ ورنہ فطرت کی تو وہ بہت اچھی تھیں۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی عادات کا اور بھی اچھے طریقے سے پتہ چلتا گیا۔ بہت ہی بااخلاق، پیار کرنے والی اور دلوں میں اپنی خدمت سے گھر کرنے والی تھیں۔ اب تو ہم سبھی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، جیسی بھابھی چاہتے تھے اس سے بڑھ کر ملی ہے۔ اپنے طریقے اور سلیقے سے ہمارے دل جیت لیے، امی ابو کی آنکھ کا تارا بن گئیں، بھائی جان ہیرا بھابھی پر جان چھڑکتے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی، ہم بہت پرسکون تھے۔ مگر ایک چیز کی کمی تھی، اور کمی یہ تھی کہ شادی کے 4 سال بعد بھی ہیرا بھابھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ امی کو ایک ہی فکر کھانے لگی کہ خدا راحیل کو اولاد دے دے، ہیرا کی گود ہری ہو جائے، بیٹا نہیں تو بیٹی ہی دے دے، گھر میں بچے کی چہکار تو گونجے۔ جب میری ماں ایسی دعا کرتی تو ہیرا کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، برا سا منہ بنا لیتی اور بڑبڑاتی کہ بیٹی ہونے سے بہتر ہے کوئی اولاد ہی نہ ہو، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے۔ ایسے موقع پر وہ تڑپ اٹھتی اور ہمیشہ کہتی، امی جان آپ بیٹے کی دعا کیجیے۔ امی جان بہو کی سوچ پر حیران رہ جاتی۔ بہو بیٹی تم کیسی سوچ رکھتی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد تو ہر طرح سے میٹھا میوہ ہوتی ہے، بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی طلب کرو، یہ بیٹا اور بیٹی میں فرق مت کرو۔ خیر وقت گزرتا گیا، 5 سال بعد اللہ نے میری ماں کی سنی اور بھائی راحیل کو باپ بننے کی خوشی سے سرفراز کیا۔ بھابھی ہیرا نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو اپنے باپ یعنی راحیل بھائی کی شکل پر تھا۔ خاندان بھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، ہر فرد خوشی سے نہال تھا۔ مدت بعد میرے ماں باپ کے آنگن میں ایک ننھے بچے کی چہکار سنائی دی تھی۔ بچے کا نام روشن رکھا گیا اور وہ ہم سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 2 سال پورے نہ گزرے کہ اللہ نے دوبارہ عنایت کر دی۔ ہیرا بھابھی نے ایک اور چاند سے بیٹے کو جنم دیا اور گھر میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھے۔ رب العزت نے دوسری بار بھی کرم کیا۔ بھابھی نے لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ بیٹی کی ماں بننے سے بچ گئی۔ 2 بیٹے ہوئے تو بیٹی کی چاہ نے گھیرا۔ بھائی کہتے تھے اماں دعا کرو اب کی بار ننھی گڑیا ہو۔ ہاں بیٹیاں بیٹوں سے بھی پیاری لگتی ہیں، اماں جواب دیتی، اللہ نے چاہا تو یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم سب ننھی سی گڑیا کی دعا کر رہے تھے، مگر جب بھابھی ایسی باتیں سنتی تو برا مناتی اور ناک بھوئیں چڑھا لیتی۔ آخر معاملہ پتہ چل گیا کہ ہے کیا۔ بات یہ تھی کہ بھابھی کی 8 بہنیں اور تھیں جبکہ کوئی بھائی نہیں تھا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ ان کے والدین اولاد نرینہ سے محروم رہے اور یہ عمر بھر بھائی کو ترستی رہی۔ ظاہر ہے 9 بچیوں کا پالنا پوسنا، ان کا جہیز جمع کرنا، ان کا بیاہنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ ان جان جوکھم کے بعد یہ پرایا دھن تھی اور بیٹا کے جسے بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے یہ ان کی جگہ نہ لے سکتی تھی۔ اس محرومی کا رد عمل تھا کہ شاید ہماری بھابھی لڑکی کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی اور بیٹی کے نام سے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتی تھی۔ جب تیسری بار امید سے ہوئی تو دل سے دعائیں مانگنے لگی، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی سے بچا لے۔ لیکن اس بار دعا الٹ ہو گئی اور ایک ننھی سی بچی پری کی طرح بھابھی جان کی باہوں میں آ گئی۔ ان کے تو جیسے ننھی پریوں نے گھر ہی دیکھ لیا۔ رفتہ رفتہ بھابھی بیٹیوں میں گھرتی چلی گئیں، 7 لڑکیوں کی اماں جان بن گئیں۔ اب تو جو دیکھتا حیرت ہی کرتا، سبھی بچیاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھیں، لیکن ہماری بھابھی بھجی بھجی رہنے لگی، ہر وقت ان کی فکر سے گھلنے لگی۔ بھابھی صحت، ان کی خوش مزاجی، سبھی کچھ رخصت ہوئے۔ اب ان پر چڑچڑے پن کے دورے پڑنے لگتے، جب دیکھو ان بچیوں کو دھتکار رہی ہوتی یا پھر کوسنے دے رہی ہوتی۔ مارنا پیٹنا تو عام تھا، ہر وقت کہتی یا اللہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے، اتنی ساری بلائیں تو نے میرے نصیب میں لکھ دی۔ ایسی دعا سن کر ہماری اماں کا دل بیٹھ جاتا، میں اور بھی دکھی ہو جاتی
इन 7 बच्चियों से तो गोया हमारे घर में बाहर आ गई थी। ये रंग बिरंगी फ्राकें पहनकर तितलियों की तरह हमारे आंगन में उछलती कूदती, हम सब के गिर्द मंडलाती तो हम सब भी खुशी से झूम उठते। मुझे तो अपनी ये खूबसूरत मासूम भतीजियाँ, इनकी मनमोहनी बातें बहुत भली लगती, दिल इनसे लगा रहता। मगर भाभी सिर्फ अपने बेटों से प्यार करती, इनकी तवज्जो इनकी जानिब और लड़कियों से गफलत होती। गर्ज इनकी अजीब ही नफ्सियात थी जो हमारी समझ से बाहर थी। हमारी माँ पोतियों से बहुत प्यार करती, जब बहू का बुड़बुड़ाना सुनती तो रंजीदा होती। एक रोज़ तानिया से ग्लास टूट गया तो हीरा भाभी ने उसकी कमर पर 2-3 मुक्के ज़ोर ज़ोर से मारे और चिल्लाने लगी, मर जा कमबख्त, इतनी सारी जान खाने को पैदा हो गई हैं, मेरी जान भी नहीं छोड़ती। लोगों के बच्चे कम हो जाते हैं, देखो एक भी कोई गुम नहीं हुई, सारी की सारी मेरे सर चढ़ी हुई हैं। इस पर अम्मा चुप न रह सकीं और बहुत बुरा मनाया। पहली बार बहू को खूब सुनाई कि खुदा के गजब से डरो, ऐसी क्या आफत आ गई है, बच्ची से गिलास ही तो टूटा है, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई है, ऐसी बद्दुआएं मुंह से क्यों निकाल रही हो, खुदा से खैर मांगो, ये तुम्हारे बाप के घर से नहीं खाती, अपने नसीब का खाती हैं, फिर तुमको क्यों इनसे इतनी तकलीफ़ है। मैंने भी यही कहा, भाभी खुदा का खौफ करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, किसी बुरे वक्त में अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली तो बाद में बहुत रोएंगी। गर्ज में और क्या बताऊं, हम भाभी को दिन रात समझा कर थक गए, लेकिन उनके रवैये में बदलाव नहीं आया। वो बच्चियों से इसी तरह बदसलूकी से पेश आती, हम सब परेशान हो जाते। उनके ऐसे रवैये से हम और भी ज़्यादा राहील भाई की इन बच्चियों से प्यार करने पर मजबूर थे, ताहम हमारी ये शहजादियाँ एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं। बेशक भाभी इन्हें बहुत समझती थी, मगर हमारे लिए ये शहजादियाँ ही थीं। हीरा भाभी भी अजीब ही मिट्टी से बनी हुई थी। न जाने कैसा नफ्सियाती मसला था इनका कि वो किसी की नसीहत को ना पकड़ती। इन्होंने ऐसी बातों से हम सब घर वालों का जीवन अजीरन कर डाला। मैं यही सोचा करती कि हीरा भाभी के अब्बा भी गरीब आदमी थे, वो इतनी सारी बच्चियों के पालने और तालीमी अखराजात पूरे करने की जदोजहद में हलकान हो गए। न जाने इन्होंने गुर्बत में लड़ते हुए कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त की होंगी। इसी वजह से हीरा भाभी को जुनून की हद तक लड़कियों से नफ़रत थी। वो अक्सर कहा करती थीं कि लड़कियां मनहूस होती हैं, ये अपने प्यार करने वाले माँ बाप के कलेजे खा जाती हैं। हीरा भाभी की सबसे छोटी बेटी इन दिनों 3 साल की थी। वो बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहनी थी। मुझे अपनी इस भतीजी से बेहद प्यार था। ये सारा दिन मेरे पास रहती, माँ बाप के पास बहुत कम जाती। अलबत्ता राहील उसे बेहद चाहते थे, क्योंकि उनकी तो वो जान थी। अक्सर अपनी बीवी से कहते, हैरत है तुम्हारे अंदर ममता नहीं, इस कदर प्यारी बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में प्यार नहीं जागता, किस कदर संगदिल औरत हो। वाकई हैरत की बात थी कि ये बच्ची सारा दिन रोती रहती और हीरा भाभी इसे उठाकर दूध देने के बजाय मज़े से सोई रहती, जैसे इनके सीने में ममता भरा दिल ही न हो। मैं ज़ोया को फीडर बनाकर देती और इस औरत की बेहिसी पर रो भी देती। उस रोज़ भाभी की भांजी की शादी का दावतनामा मिला। हम सब घर वालों में शादी में जाने का प्लान बना लिया। हम लोग ज़्यादा थे। भाईजान ने एक वैगन किराए पर ली और दुल्हन के घर जाना था, जो कि काफ़ी दूर था। ज़ोया तमाम रास्ते मेरी गोद में रही। बताती चलो कि भाभी की छोटी बहन हमारे घर आई हुई थी और वैन में हमारे साथ सफ़र कर रही थी। बेनिश ने कहा, सिद्रा बाजी अब थक गई होंगी, ज़ोया को मुझे दे दें। मैंने उसको दे दी। जब हम दुल्हन के घर वैगन से उतरे तो मैंने यही समझा कि ज़ोया बेनिश के पास है। मैं आगे बैठी थी, लिहाजा भाभी भी आपा के घर के अंदर चली गई। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। यकीन था कि ज़ोया बेनिश के पास ही है, क्योंकि उसने खुद उसे बेनिश के सुपुर्द किया था। हम शादी के घर जाते ही वहाँ हंगामों में गुम हो गए। फिर रात का खाना खाते ही सो गए, क्योंकि अगले दिन रुखसती थी। फजर की नमाज के लिए जब मैं अगले रोज़ बेदार हुई, मुझे ज़ोया का ख्याल आया। ज़ोया का मामूल था कि सुबह सवेरे ही वो बेदार होती, अपनी मामा के बेडरूम से निकलकर मेरे रूम में आ जाती। अगर मैं पलंग पर दराज होती तो अपने नन्हे मुन्ने कदमों से पलंग पर चढ़कर मेरे साथ लेट जाती। वो मेरे गले में बाहें डाल देती। उस वक्त उसे भूख लगी होती, तभी मैं उठ जाती, उसे फीडर बनाकर पिला देती या बिस्किट खिलाती। याद आया कि रात वैगन में ज़ोया को मेरे हाथों से अपनी गोद में लिया था।
آپا زارا کے گھر میں اس یقین سے ہیرا بھابھی کے حوالے کر دیا ہوگا، لیکن میرا دل زویا کے لیے بے چین ہو گیا۔ جہاں ہیرا بھابھی سو رہی تھی میں وہاں گئی، زویا وہاں نہیں تھی۔ تبھی میں بینش کی طرف گئی، لیکن زویا وہاں بھی نہیں تھی۔ بینش اکیلی سو رہی تھی۔ راہیل بھائی کا پوچھا تو امی نے بتایا کہ وہ مردان خانے میں سونے چلے گئے تھے، وہاں ہی ہوں گے۔ میں نے ہر کمرے میں زویا کو تلاش کیا۔ بھابھی کے ابو نماز پڑھ کر بیٹھک کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں زویا وہاں تو نہیں جہاں راہیل بھائی سو رہے ہیں۔ وہ مردان خانے میں دیکھ آئے، لیکن کہنے لگے کہ زویا وہاں نہیں۔ میری تو جان پر بن گئی، سارے گھر میں مجھے کہیں نہ ملی۔ تبھی جا کر بھابھی کو جگایا۔ وہ بولی مجھے اس کی خبر نہیں، کیونکہ میں نے اسے تمہاری گود میں دیکھا تھا۔ اب تو زویا کی تلاش میں سارا گھر سرگرداں تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ بینش سے بار بار پوچھتی کہ بتاؤ وہ کہاں ہے۔ وہ باولی سی میرا منہ تکنے لگتی جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ بالآخر اسے یاد آیا کہ وہ تو ویگن میں میری گود میں سو گئی تھی۔ میں نے اسے پچھلی سیٹ خالی پا کر وہاں لٹا دیا تھا، لیکن جب آپا زارا کے گھر کے پاس ویگن رکی، ہم اترنے لگے تو وہ اسے اٹھانا بھول گئی۔ گھر آ کر سمجھا کہ اسے کسی نے اٹھا لیا ہوگا۔ اس کا بے تکا سا جواب سن کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی زویا جان سے پیاری تھی۔ میں نے بینش کو جھنجھوڑ کر کہا تم کتنی غیر ذمہ دار ہو، اگر یہ جانتی تو کبھی زویا کو تمہارے حوالے نہ کرتی۔ اگر سو گئی تھی تو مجھے دے دیا ہوتا، پچھلی سیٹ پر لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو نشست سبھی کی نگاہوں سے اوجھل تھی تو اسے کوئی کیسے اٹھاتا؟ یہ سب تمہاری غفلت ہے۔ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں تو اگلی نشست پر تھی۔ کہنے لگی تمہاری غلطی ہے، اسی لیے سب سے پہلے اتری کہ مڑ کر دیکھ لیتی۔ ہاں یہ غلطی بھی میری ہے، خیر اب بیان کرنے سے کیا حاصل۔ قصہ مختصر یہ کہ زویا ویگن میں رہ گئی۔ ویگن والا بھی اس مسئلے سے بے خبر چلا گیا۔ وہ شخص جس سے ویگن کرائے پر لی تھی، راہیل بھائی اسے نہیں جانتے تھے، نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ تھا۔ وہ تو بس ویگن سٹینڈ سے جا کر اسے لے آئے۔ آخر ہیرا بھابھی کی حالت قابل دید تھی۔ وہ یوں تڑپ رہی تھیں جیسے بن پانی کے مچھلی ہو۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں زویا کے لیے یوں تڑپتے دیکھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں بھی ممتا تھی جس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ وہ جائے نماز پر سجدوں میں گری ہوئی تھیں اور زویا کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جائے نماز پر بے ہوش ہو گئیں۔ بھائی جان سر پکڑے بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ کیسے ڈرائیور کو تلاش کریں۔ صبح کے 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے بتایا کہ مبارک ہو بچی مل گئی ہے۔ یہ سن کر ہمارے مردہ جان میں جان آئی۔ زویا کو اندر لائے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، معصوم نگاہوں سے سب کو تک رہی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے رات کو ویگن لے جا کر گیراج میں بند کر دی۔ صبح نماز فجر کے بعد ویگن کو نکالا تو بچی پر نگاہ پڑی جو سو رہی تھی۔ موسم میں ٹھنڈک تھی، ویگن کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ تبھی زویا کو گھٹن نہیں ہوئی۔ ڈرائیور کا نام محمد شبیر تھا۔ اس نے بتایا کہ میں سمجھ گیا آپ لوگ اتر گئے، بچی کو اٹھانا بھول گئے۔ اللہ کا شکر کہ بچی ساری رات سوئی رہی، ورنہ اندھیرے سے ڈر کر نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ بھائی جان نے ڈرائیور کو انعام کے طور پر حسب توفیق رقم دی کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے جیسے شریف آدمی کی ویگن تھی، کوئی غلط بندہ نہیں تھا، ورنہ بچی ہم کہیں واپس نہ پا سکتے تھے۔ تبھی وہ بولا کہ صاحب یہاں لوگ بہت برے ہیں، اگر کسی غلط انسان کے ہاتھ میں بچی آ جاتی تو یقیناً کبھی واپس نہ آتی۔ اس دن کے بعد سے بھابھی نے بیٹیوں کی قدر کرنا شروع کر دی۔ یہ بات ہم بھابھی کو نہیں سمجھا سکے کہ بیٹیاں انمول ہوتی ہیں، مگر قدرت کے کھیل نیارے ہیں۔ زویا ایک رات کے لیے کھو گئی تو چند گھنٹوں کی جدائی نے بھابھی کو وہ بات سمجھا دی جو شاید عمر بھر بھی انہیں سمجھاتے تو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زویا ہمیں واپس مل گئی اور ہماری بھابھی کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔